پاکستان میں 24 وزرائے اعظم نے 44 سال تک حکومت کی، اور جبکہ پاکستان کے 4 فوجی ڈکٹیٹروں نے 33 سال تک حکومت کی۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر سیاست میں فوج کا راستہ خود ہموار کیا ہے۔ آج بھگت رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیا ہے؟ آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں پھر جیل چلے جاتے ہیں، لیکن عوام کا کیا ہے؟ عوام کا قصور کیا ہے اس میں؟ آپ کا اپنا وفاقی بجٹ IMF بناتی ہے، تو پھر پاکستان میں استحکام لانے کی باتیں کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ اور پھر پاکستان کو بنانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں مجھور امام۔ ناظرین، پاکستان آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کس نے توڑا؟ پاکستان کا ذمہ دار کون ہے؟ آج پوری تفصیل کے ساتھ اس ولاگ میں بات کریں گے۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد پہلے 10 سال میں 7 وزرائے اعظم پاکستان کے تبدیل ہو گئے، اور پاکستان بنانے والی جماعت خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور سیاستدانوں کی رساکشی کا فائدہ اٹھا کر جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس پہلے مارشل لاء نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ دوسرے مارشل لاء کے دور میں پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1947 سے لے کر 1971 کے دوران 24 سال میں 2 آئین لائے گئے، اور دونوں آئین کو فوجی ڈکٹیٹروں نے توڑ دیا۔ 1973 کے دور میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو ایک اور آئین منظور ہو گیا، اور اس آئین منظور ہونے کے بعد بھٹو صاحب اپنے دور حکومت میں ہائی لینڈ چلے گئے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو واپس لے آئے، پاکستان لے آئے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کر دیا۔ چند سال بعد کیا ہوا؟ ایک اور مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پاکستان، افسوس کی بات ہے یہاں پہ، پھر پاکستان کا متفقہ آئین پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی کو، بھٹو صاحب کو، بس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کی ملی بھگت سے پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی ایک گٹھ جوڑ سے سیاستدانوں کو جیل کے اندر گھسیٹا، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نظر بند کر دیا، سیاستدانوں کو جیل میں بند کرنا، نااہل قرار دینے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ آج پاکستان دنیا کے 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس ایٹمی طاقت کی خود مختاری کا یہ عالم ہے کہ آج پاکستان کا وفاقی بجٹ وزارت خزانہ نہیں بلکہ IMF بناتی ہے۔ IMF کو تو اپنے قرضوں سے غرض ہے، لیکن حکمران اشرافیہ کو اپنی مفادات کے تحفظ کی فکر ہے۔ لہٰذا یہ بجٹ، اس سال کا بجٹ پاکستان کے لیے ایک منحوس خبر بن کر آتا ہے، جو کہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج پاکستان میں تو نوجوان جو قیادت ہے، پاکستان میں نوجوان پہلے جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ پہلے سے بھاگ رہے تھے، لیکن اس سال تنخواہ دار طبقوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا ہے کہ وہ ایک گروپس کے شکل میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ ہمارے ملک میں حکمران اشرافیہ اپنا وفاقی بجٹ خود بنا نہیں سکتی، پھر معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ پھر پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا؟ آپ کا اپنا وفاقی بجٹ IMF بناتی ہے، تو پھر پاکستان میں استحکام لانے کی باتیں کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ اور پھر پاکستان کو بنانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جس ملک کا وزیر اعظم، جس ملک کا وزیر خزانہ اپنے ملک کا بجٹ خود پیش نہیں کرتا، خود بناتا نہیں ہے، خود بنا نہیں سکتا، تو پھر اس ملک کے وزیر اعظم اور پھر اس ملک کے وزیروں سے کیا توقعات ہے؟ جو میرے ملک کے وزیر اعظم خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، میرے ملک کا وزارت خزانہ خود اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، پھر میں کس سے گلا کروں؟ میں شکوہ کس سے کروں اور کس سے لڑوں؟ میں آج سب سے پیچھے، آج میں بنگلہ دیش سے پیچھا ہوں، میں شکوہ کس سے کروں؟ گلا کس سے کروں؟ میرے اپنے ہی حکمران اشرافیہ، ان کی یہی حالت ہے، تو میں افسوس کا اظہار کروں تو پھر بھی
کسی کروں آپ کو تو پہلے نہیں بتا چکا ہوں کہ پہلے مارشل لا نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ دوسرے مارشل لا نے قائد اعظم کا پاکستان، دوسری مارشل لا کی وجہ سے پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہی حال ہے ہمارے پاکستان کی، یہی حال ہے۔ لیکن اس صورتحال کے ذمہ دار ایک ادارہ یا ایک جماعت نہیں ہے، ہم سب ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک 77 برسوں میں پاکستان میں 24 وزرائے اعظم نے 44 سال تک حکومت کی، اور جبکہ پاکستان کے 4 فوجی ڈکٹیٹروں نے 33 سال تک حکومت کی پاکستان میں، اور ہر ایک فوجی نے پاکستان کے اوپر 8.25 سال تک حکومت کی ہے۔ 8 سال تک ہر ایک فوجی نے 8.25 سال تک پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں انہوں نے 1.5 سال سے زیادہ، 3 سال سے زیادہ وہ حکومت نہ کر سکے۔ جس سیاسی آج اس وقت 1974 میں سیاسی جماعت نے جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع اگر نہ بنایا ہوتا تو آج پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا نہ ہوتا۔ 1974 میں جس جماعت نے ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا تھا، اس کے بعد آج تک پاکستانی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور آج تک پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور آج تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر قابض ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر سیاست میں فوج کا راستہ خود ہموار کیا ہے، آج بھگت رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو کیا ہے؟ آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں پھر جیل چلے جاتے ہیں، لیکن عوام کا کیا ہے؟ عوام کا قصور کیا ہے اس میں جو آج آپ لوگوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں؟ لیکن آخری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے، یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہی لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں، آپ ہی لوگ ہیں جن کا باہمی اتفاق سے یہ ملک تباہی سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا باہمی اتفاق کے نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستانی عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پاکستان کے تنخواہ دار طبقے گروپوں کی شکل میں پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، پاکستان کے جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہیں، پاکستان کی غریب عوام پاکستان کو چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان اور باہمی اتفاق کو لے کر اپنے آپ اور متحد ہو کے پاکستان کو آپ ہی لوگوں نے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے اس پاکستان کے لیے، اس عوام کے لیے، اور اس ملک کی خاطر ہم سب نے متحد ہونا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اب جیسے جو حکمران ہیں وہ اپنا کلیدی ادا کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں سے پھر سے درخواست کروں گا کہ مل بیٹھ کے متحد ہو کے اس پاکستان کا سوچیں، اس عوام کا سوچیں۔